ایک مسلمان ملک کا ایک ڈاکٹر انگریز ملک میں، انگریز ملک کے ایک ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے میری ریسرچ کس پر ہے؟ اس نے کہا نہیں کس پر ہے؟ کہا میں نے چھینک پر ریسرچ کی ہے۔ یہ چھینک کیوں آتی ہے، اس کے فائدے کیا کیا ہیں، اور اگر یہ چھینک نہ ہے تو اس کو نقصان آتا ہے۔ اس نے بڑی لمبی چوڑی کتاب لکھی ہے 1500 صفحات کی، چھینک کون کیا ہے یہ۔ اب وہ سناتا رہتا تھا چھینک کی تھیوریاں اس کو۔ جب مسلمان ڈاکٹر بھی کبھی خوش ہوتا تھا کبھی تنگ آتا تھا اس کی تھیوریاں سنتے تھے۔ ایک دن اس نے کہا یار تم چھینک چھینک سناتے رہتے ہو، میں بھی سناؤں گا تمہیں ہمارے نبی نے چھینک کے بارے میں کیا کہا۔ اس نے کہا کیا کہا؟ ہمارے نبی نے کہا جب کسی کو چھینک آئے تو کہو الحمدللہ۔ اس نے کہا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا شکر، گاڈ کو تھینکس۔ اس نے کہا پھر کہو۔ کہا ہمارے نبی نے یہ کہا جب کسی کو چھینک آئے تو کہو الحمدللہ، اس کا مطلب شکریہ اس خدا کا۔ تو انگریز کہتے ہیں لگتا ہے ان کے پاس اچھی طرح سے کنسپشن تھا چھینک آنے کا۔ اللہ چھ کب یہ تمہارے نبی؟ انہوں نے کہا 1500 سال پہلے۔ کیا لگا جھوٹ، یہ تو 50 سال کی تھیوری ہے آج کی، اس سے پہلے یہ ریسرچ تھی ہی نہیں، کسی کو پتا ہی نہیں تھا چھینک آنے کے فائدے کیا ہیں۔ تو 1500 سال پہلے کون بتاتا ان کو کہ چھینک آنے میں؟ کہا لگا نہیں ہمارا نبی 1500 سال پہلے تھا، اور اتنا ہی نہیں ہمارے نبی یہ بھی فرمایا کہ چھینک آنا صحت کی علامت ہے۔ تو اس نے میز پر ہاتھ مار کر کے کہا کہ تمہارا نبی سچا ہوگا، اور یا پھر اس نے میڈیکل کہیں پڑھا ہوگا۔ اب آپ کون پڑھا تھا میڈیکل؟ تو جس کو ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں اس کے پیچھے چنانچہ چھینک آنے پر کتنی ہی بیماریوں سے محفوظ رہنے کا الگ الگ تھیوریاں ہیں۔ وہ الگ الگ تھیوریاں کون یہاں بیان کرے گا؟ تو میڈیکل والوں کا کام ہے تھیوریاں بیان کرنا، لیکن اس میں ایک یہ ہے کہ جس وقت انسان چھینک لیتا ہے یہ جو کرتا ہے تو انسان کی باڈی کے سارے سسٹم رک جاتے ہیں۔ سسٹم انسان کی باڈی میں کئی سو سسٹم ہے، کئی سو۔ مرنا اتنا عجیب نہیں ہے جتنا جینا عجیب ہے، اس لیے کہ کئی سو سسٹم ہر وقت کام کرتے ہیں تب ہم زندہ ہیں۔ سانس کا سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم، بلڈ سرکولیشن سسٹم، پیشاب آنے کا سسٹم، سونگنے کا سسٹم، سننے کا سسٹم۔ دماغ جو ہے وہ پوری باڈی کو ہر وقت دیکھ رہا ہے تو باڈی میں کیا کیا ہو رہا ہے، کئی سو سسٹم کام کرتے ہیں تو انسان زندہ ہے۔ سونے کا سسٹم، پیشاب آنے کا سسٹم، سیمن بننے کا سسٹم، عورت میں ایڈ بننے کا سسٹم، پیشاب کو کنٹرول کرنے کا سسٹم، پاخانے کو کنٹرول کرنے کا کئی سو سسٹم۔ ایناٹمی مجھے نہیں سمجھانی ہے یہاں، یا فزیولوجی نہیں سمجھانی ہے، لیکن کئی سو سسٹم کام کرتے ہیں تو تب انسان کی باڈی کام کرتی ہے۔ اس میں سے ایک سسٹم اگر بیٹھ جائے گا تو انسان ختم ہے۔ جس وقت انسان یوں کرتا ہے تو سارے سسٹم ایک سیکنڈ کے لیے رک جاتے ہیں۔ اگر کوئی چنانچہ دنیا میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ چھینک سے مر جاتے ہیں۔ کیوں کیا؟ تو سسٹم بعد میں واپس آ نہیں سکا تو مر گیا۔ یہ جو واپس سے پھینک دیتا ہے تو سسٹم بھی واپس آ جاتا ہے، تو فوراً جاتا ہے یا اللہ شکر کہ میں اس حالت میں پہنچ گیا تھا کہ میں آگے چلا۔ لیکن چنانچہ دنیا میں سروے ہوا ہے کہ چھینک کی وجہ سے دنیا میں کتنے لوگ مرتے ہیں، کہ ایک تھیوری تو یہ ہے۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ انسان جب سانس تو دماغ کے اندر کچھ جراثیم چڑھ جاتے ہیں جن جراثیم کو باہر نکالنے کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم چھینکیں۔ اگر چھینکیں گے نہیں وہ دماغ میں وہ جراثیم رہیں گے، ان کی وجہ سے جو طرح طرح کی بیماریاں ہوں گی، ان بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی ہوگی کہ آدمی نامرد ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے نامرد ہو جائے گا؟ کیا لگا ہاں رگ جو ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے، اور دماغ کا جو تعلق انسان کے سیکس آرگن کے ساتھ ہے وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور جب تعلق ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آدمی نامرد ہونے کا خطرہ ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں یا اللہ اتنی بیماری کا خطرہ تھا، یہ جراثیم جو میرے دماغ میں گھس گیا تھا اس کو میں کیسے واش کرتا، اس کو کیسے وہ مطلب پلاس سے میں نکال نہیں سکتا تھا، وہ تو اندر چڑھ گیا تھا، اوپر سے چھینک آئی تو سارا بہا، اور اس چھینک میں اتنا فورس ہے کہ اگر ہم روکنا چاہیں تو روک نہیں سکیں گے، اور اگر منہ میں کھانا ہوگا تو وہ کھانا بھی باہر آ جاتا ہے، اتنا فورس۔ یہ کہاں سے فورس شروع ہو جاتا ہے؟ اللہ کے فضل۔ اس لیے بار بار اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔